اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اگر آپ سے نہ چاہتے ہوئے بھی اکثر فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ فجر کی نماز جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ فجر کی نماز اکثر نیند کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے، گو کہ الارم بھی لگائیں، کچھ بھی کر لیں، آنکھ کھل بھی جائے، لیکن پھر بھی نماز کے لیے اٹھا نہیں جاتا۔ نماز کو آسانی سے اگنور کر دیا جاتا ہے اور پھر بعد میں پورا دن افسوس ہوتا رہتا ہے، یا اگر نماز کے لیے اٹھ بھی جائیں تو نیند اتنی شدید ہوتی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی صرف نیند آ رہی ہوتی ہے، نماز کی طرف چاہ کے بھی دھیان نہیں لگایا جا رہا ہوتا۔ ایسا پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ آپ کا نیند پوری نہ کرنا بھی ہے۔ جب آپ رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں تو صبح آسانی سے فجر کے لیے اٹھنا تو واقعی بہت رسکی کام ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے یہ نماز کے لیے پہلے ہی سے نہ اٹھنے کا پروگرام بنانے کا مترادف ہے؟ اگر آپ کے ساتھ فجر میں نہ اٹھنے والا مسئلہ پیش آ رہا ہو تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی نیند پوری ہو رہی ہے یا نہیں، کیونکہ نیند پوری کرنا واقعی بہت اہم ہے۔ پوری نیند لینا آپ کے جسم کے ہارمونز کو بیلنس رکھتا ہے، اور اگر ہارمونز بیلنس میں ہوں تو آپ کا ذہن بھی تب صحیح طریقے سے کام کرتا ہے۔ اگر آپ نیند صحیح لے رہے ہیں اور الارم بھی لگا کر سوتے ہیں پھر بھی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے تو یہ بات درست ہے کہ شاید آپ کسی گناہ کے زیر اثر ہیں جو آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے۔ آپ کو اس گناہ سے خود کو بچانے کی ضرورت ہے، اور پتہ ہے یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ رات کو سونے سے پہلے آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ آپ کی عشاء کی نماز آپ کو بتائے گی کہ آپ فجر کے لیے اٹھ سکیں گے یا نہیں۔ پتہ ہے کیسے؟ اگر آپ عشاء کی نماز میں اللہ کو محسوس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ سے باتیں کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کے آگے رو کے اپنے گناہ بخشوا لیتے ہیں، تو یہ بات کنفرم ہے کہ پھر اگر آپ فجر کے لیے الارم لگا کر سوئیں گے تو آسانی سے اٹھ بھی جائیں گے فریش ہو کر، اور اس نیت سے سوئیں کہ اٹھ کر اپنے اللہ سے پھر ملاقات کرنی ہے۔ اس کو راضی کے بغیر کوئی خوشی کیسے خوشی لگے گی؟ اس سے دعا کرنی ہے عشاء کے بعد، رات کو سونے سے پہلے بھی اسے یقین دلانا ہے کہ واقعی آپ جیتے جی مر جائیں گے اگر اللہ سے ملاقات نہ ہو سکے۔ اپنے دل میں ان کیفیات کو پیدا کریں گے، اپنے دل میں ان کو فٹ کریں گے، تبھی تو دماغ ایکشنز بنائے گا۔ پھر الارم کا بجنا فوراً آپ کو الرٹ کر دے گا کہ آپ تو ایک بہت اہم ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر آج ملاقات نہیں ہوئی تو پھر پورا دن اچھا کیسے گزرے گا؟ پتہ ہے فجر کیا ہے؟ فجر کے معنی پھاڑ دینے کے ہیں۔ فجر صبح کو کہتے ہیں جس میں رات کے کالے آسمان کو چاک کر کے جب صبح کی روشنی کی کرنیں ہر سو پھیلتی ہیں تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز بھی یہی کرتی ہے، آپ کے دل کے اندھیروں کو چاک کر کے ان کو پھر سے روشن کر دیتی ہے، ان کو روشنی کا وہ چراغ دے دیتی ہے کہ پھر ہدایت کا راستہ ڈھونڈنے میں مشکل نہیں ہوتی، کہ پھر بھٹکنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ دل کا اندھیرا تو سارا ختم ہو جاتا ہے۔ پھر بلا وجہ کے غم اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ اور سوچیں جو فجر نہیں پڑھتے ان کے دل اندھیروں سے کیسے پاک ہوں گے؟ ان کے دلوں کو کون چاک کر کے ان سے روشنی کی کرنیں نکالے گا؟ کون بتائے گا انہیں کہ ان کے اس کالے دل کو ابھی بھی ہدایت کے نور سے منور کیا جا سکتا ہے؟ فجر ہی تو ہے، یہ سوئے ہوئے غفلت کے مارے لوگوں کو بیدار کر سکتی ہے، یہ غفلت ہی سے نکالنے کے لیے ہے، یہ سستی کو دور کرنے کے لیے ہے۔ اسی میں سستی کریں گے تو پھر کیسے چلے گا؟ ضرور سوچئے اس بارے میں۔ شکریہ۔